آپ کے خیال میں آپ نے بیانیہ بنا لیا ہے، جو نفرت کا بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا؟ جب آپ ریاست کو ناکام کرنے پہ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیاسی مخالفت نہیں ہے، آپ کی دشمنی ہے، اور دشمنی ریاست کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ ہے۔ ڈان میڈیا گروپ کو پچھلے 13 ماہ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ 3 4 حکومتیں، کچھ صوبائی کچھ فیڈرل ملا کے 86 کروڑ روپے کے ایڈ دیے گئے ہیں، تو یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ اب عمران خان اور ان کی پارٹی جیل میں، آپ عمران خان، آپ حکومت میں ہیں، آپ نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے، عمران خان سے فیملی کو ملنے کیوں نہیں دیتے؟ جیل مینول میں یہ بات کلیئر ہے کہ جو ملاقات ہونی ہے وہ قیدی کے حال احوال کے حوالے سے اور لیگل معاملات کے حوالے سے ہونی ہے۔ اگر اس کو سیاسی ڈیرا اور ایک پنچایت کی جگہ بنا دیا جائے کہ جہاں سے اینٹی اسٹیٹ بیانیہ فلو کرے اور وہاں سے ملک کو ڈسرپٹ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے جائیں، تو یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سابق وزرائے اعظم جب بھی کسی کیس میں وہ قید رہے ہیں، اتنی سہولیات ان کو میسر نہیں رہی جتنی اس ایک سابق وزیر اعظم کو میسر ہے۔ کیا گولڈ سمتھس کا اتنا انفلوئنس ہے اور اثر رسوخ ہے کہ انہوں نے اپنے نواسوں کو پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھنے دیا، کہ جن ایلیٹس پہ سمجھا جاتا تھا کہ ہاتھ کبھی نہیں ڈالا جائے گا؟ آپ نے جسٹس جہانگیری کا کیس دیکھا، آپ نے جنرل فیض حمید کا کیس دیکھا، آج 9 مئی کے باقی فیصلے آئے، تو دیکھیے اب جو ملک کے اندر انصاف کا نظام ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مبرہ ہیں۔ کیا جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے؟ یہ صرف قانونی سوال نہیں ہے، یہ ایک سیاسی سوال بھی۔ جو مین مرکزی کردار تھے وہ یہ دو تھے۔ پاکستان کی فوج فلسطین جا رہی ہے اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس طرح کا کوئی پلان، کوئی پیش رفت، کوئی بات چیت، کوئی امریکہ میں ملاقاتیں، میٹنگ؟ اگر عرب اسلامک ممالک اس پہ کوئی ویو فارم کرتے ہیں تو اس پہ آبویسلی ایک ڈسکشن کے تحت وہ اپنا ویو فارم کریں گے، تو لیٹ سی ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ۔ ابھی تھوڑا قبل از وقت ہے اس پہ کامنٹ کر۔ آپ نے بیانیہ بنایا اور IMF کو خط لکھا، آپ نے بیانیہ بنایا اور گالم گلوچ کی، آپ نے بیانیہ بنایا اور 9 مئی کے فزیکلی آپ نے حملے کر دیے فوج پہ، شہداء پہ، دفاعی تنصیبات پہ، جدھر نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پہ NCP کی پلیٹ لگی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں انلیگلی۔ 2 بچیوں کو اسکوٹی پہ کچل دیا، V8 گاڑی تھی، نمبر جعلی تھا، ایک بھی CCTV فوٹیج نہیں آئی، کچھ پتہ نہیں چلا، 5 دن میں کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ حکومت پاکستان اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ضرورت پیش آئی کہ ریفارمز کیے جائیں اور جوڈیشری کے حوالے سے کہ یہ انصاف کے تقاضے اس طرح پورے نہیں ہوتے کہ آپ اگر جو ہے وہ بلڈ منی دے دیں اور آپ جو ہے بیچ میں سے نکل جائیں۔ یہ تو وہ کسی کا بھی بیٹا کیوں نہ ہو۔ پاکستان نے 40 لاکھ افغان ریفیوجیز کو 4 دہائیاں ان کی خدمت کی اپنے خرچے پہ، ان کو پناہ بھی دی، ان کا خیال بھی رکھا، مگر اگر وہی نکل کے پاکستانی شہریوں کو مارنا شروع کر دیں تو کہاں کا برادر ملک ہے اور کہاں کا اسلامی ملک ہے؟ علماء اور مشائخہ 1000 سے زیادہ جی، لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ اس اقدام کو ہم کتنا خوشائند سمجھتے نہیں، میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے۔ پاکستان کے جو قومی دن ہیں وہ منائے جاتے ہیں، قائد اعظم کے حوالے سے سیمینارز وہاں پہ منعقد ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیشی جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا مثبت رویہ اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلا ڈیسیجن میں نے یہ لیا کہ ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا، اور اسٹریٹ کام ٹول کے طور پہ ایک پاکستان TV کا ہم پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں، وہ بھی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اگر اربوں روپے کی لائبلٹیز ہیں اور وہ پائل اپ ہوتی رہے تو ایک دن آئے گا کہ ادارہ جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب ایک ادارہ جب 12 سے 15 ہزار امپلائیز کے ساتھ چلے گا تو مجھے آپ بتائیے نا کہ تنخواہ کیسے دیں گے؟ بالکل۔ اور MBBS کی پالیسی ہے، میاں بیوی بچے سمیت، میاں آتا ہے، بیوی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، 3 بچے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آتے ہیں بایو میٹرک لگاتے ہیں، دفتر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ 2029 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں یا 28 میں جب بھی الیکشن ہوں گے، کیا مریم نواز وزیر اعظم کی امیدوار ہوں گی؟ کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے، ریفارمز ہیں، پازیٹیوٹی ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہے، تو وہ آپس میں بڑے کمفرٹیبل ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ بی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی خوبصورت اہم ضروری انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہمارے دفتر میں تشریف لائے ہیں۔ آج کچھ سخت سوالات بھی ان سے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کم جاتے ہیں آپ۔
یہ ٹرینڈ کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے سوچا میں آؤں گا تو شاید دیکھا دیکھی باقی کولیگز بھی آئیں گے، اوکے، تو انکریج کریں گے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی اتنا ہی ٹائم دینا چاہیے جتنا ہم الیکٹرانک پہ دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ ہیں حکومت کے ترجمان، حکومت کی پروجیکشن آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت نے ایک بیانیہ کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں ترقی کی، آپ بات کرتے ہیں امن کی، پروگریس کی۔ آپ کے خیال میں آپ نے بیانیہ بنا لیا ہے، جو نفرت کا بیانیہ تھا وہ ختم ہو گیا؟ دیکھیے، جو نفرت کا بیانیہ تھا اس کی بنیاد پاکستان کے ساتھ کانٹرڈکٹری ہے، اور کیا چاہتے تھے نفرت کا بیانیہ بنانے والے؟ ملک ڈیفالٹ کر جائے، حکومت یعنی ریاست ناکام ہو جائے۔ حکومت ناکام ہونا تو آپ کی ایک سیاسی مخالفت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یار فلاں حکومت ناکام ہو جائے۔ جب آپ ریاست کو ناکام کرنے پہ آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیاسی مخالفت نہیں ہے، آپ کی دشمنی ہے، اور دشمنی ریاست کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ ہے۔ اگزامپل دوں، ہم اپوزیشن میں تھے، فرنٹ لائن پوری جیلوں میں تھی، میاں شہباز شریف نے اتنا بڑا دل گردہ کر کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مساق معیشت کرنا چاہتا ہوں۔ مذاق بنایا گیا، کہا گیا نہیں، ٹھکرا دیا گیا اس پیشکش کو، مگر کیا میاں شہباز شریف کو بطور اپوزیشن لیڈر یہ بات کرنے کے ان کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بھائی کچھ چیزیں ملک کے لیے ہوتی ہیں، عوام کے لیے ہوتی ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں۔ کشمیر کا اجلاس ہوا، اس وقت کا وزیر اعظم عمران خان نہیں آیا۔ مختلف نیشنل ایشوز پہ جب انڈیا کا اس وقت ہوا پلوامہ والا انسیڈنٹ، اور اس کے بعد حملہ ہوا اور ہم نے جہاز گرایا، تو اجلاس بلایا گیا، وزیر اعظم عمران خان اس وقت کا نہیں آیا۔ اور جب اپوزیشن میں گیا تو ملک کے اندر ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش اس طرح کی کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا۔ کوئی اپوزیشن آج تک آئی ایم ایف کو یہ خط لکھ کے فخریہ طور پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا پاکستان کی امداد بند کر دی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایک جنگ جو تھی وہ پاکستان نے جیتی، اور شہباز شریف صاحب اس پہ بڑی بات کر چکے، ان کی قیادت میں ایک بڑی اچھی ایک کوہیژن تھی پورے ملک کے اندر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی ایک بہترین اسٹریٹجی، حکمت عملی، اینڈ دین ظہیر احمد بابر صاحب ایئر چیف مارشل، ایئر فورس نے بڑا اچھا پرفارم کیا، نیوی کی حکمت عملی ٹھیک تھی، نوبت نہیں آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جنگ جیتے، اس کے بعد ڈپلومیٹک ایفرٹس، ڈپلومیٹک سکسیسز، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے شی جن پنگ، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو بڑے ممالک کے سربراہان ہیں پاکستان کی عزت بھی کر رہے ہیں۔ سعودی کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، سعودی آپ جاتے ہیں، آپ ان کے فائٹر جیٹس ویلکم کرنے آتے ہیں، پرپل کارپیٹ رول آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک سکسیسز، جنگ کے سے پہلے، جنگ کے دوران، جنگ کے بعد کا بیانیے میں بڑا فرق پڑا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا پہ بڑا گیپ تھا، الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں، بٹ فرق یہ ضرور پڑا ہے کہ جو ایک فیل گڈ فیکٹر تھا پاکستان کا، 3-4 چیزیں: اکنامک ریوائول، بھرپور کوششوں کے باوجود انہوں نے کوشش کی کہ ڈیفالٹ ہو جائے، اللہ کا فضل ہے اکنامک ریوائول ہوا، جنگ جیتنے کے بعد پازیٹیو اس کا امپیکٹ آیا، اور تیسرا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ آئسولیشن کا شکار کر کے گئے تھے۔ پاکستان از ریلیونٹ ان دا ورلڈ الحمدللہ، اور ان کے ساتھ جو سمجھا جاتا تھا کہ بہت ایسوسیشن ہے ڈائسپورا کی، وہ ڈائسپورا جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اندر سے وہ باہر نکلتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ملک کی بات ہے، ہمیں فخر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، حکومت کا بیانیہ بنانے کا کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ڈان میڈیا گروپ کے اشتہار بند کر دیں؟ میں اگر آپ کو حقائق سے آگاہ کروں، اس لیے کہ وہ آپ کے خلاف خبریں لگاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ڈان میڈیا گروپ کو پچھلے 13 ماہ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ 3-4 حکومتیں، کچھ صوبائی کچھ فیڈرل ملا کے 86 کروڑ روپے کے ایڈ دیے گئے ہیں، تو یہ ریکارڈ کی بات ہے، اور میں وہ تمام ڈیٹیلز آپ سے آن ریکارڈ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھیے ٹھیک ہے، کسی کو ایڈ زیادہ ملتے ہیں، کسی کو کم ملتے ہیں، بٹ ایک کارپوریٹ گورننس بھی ہوتی ہے نا آپ کی، آپ کا اپنا ایک سسٹینیبل ماڈل ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تمام تر ریلائنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایڈس کے اوپر ہے۔ ایک میڈیا گروپ ہے اس ملک کا، بڑا میڈیا گروپ ہے، اور مطلب انہوں نے، ان کی ایک ہسٹری ہے پاکستان کے اندر، مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر 13 ماہ میں 86 کروڑ کے آپ ایڈ بھی لیں، لوگوں کو بھی لے آف کریں، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل بندش نہیں ہے ایڈز کی، کچھ ایڈز چل بھی رہے ہیں، بٹ ٹوٹل ریلائنس گورنمنٹ کے ایڈز پہ ہونا یہ بھی کوئی اچھی بات ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایڈ کم ہوئے ہیں یا بند ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، یہ بہت بڑا فگر آپ بتا رہے ہیں، یہ حکومت کی جانب سے کوئی انتقامی کارروائی ہے؟ ہاؤ ٹرو از دیٹ؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈ جو ہوتے ہیں حکومتی پروگرامز کے، یہ اس بات پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے کہ میں نے اس مہینے ڈان کو اتنا بزنس دینا ہے. میں تو دیکھتا ہوں نا کہ اگر ریلوے کی نئی کوئی ٹرین نکلی ہے میں نے اس کا ایڈ دینا ہے. میں دیکھتا ہوں کوئی پولیو کی اویئرنیس کیمپین ہے میں نے اس کا ایڈ دینا ہے. ایڈ یوزلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیمپینز کے اوپر جو حکومت چلا رہی ہوتی ہے. ایک تو وہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلیم جو کیا جا رہا ہے مختلف کوارٹرز کی طرف سے کہ جی ڈان جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اتنے ایڈ ضرور ملیں. دیکھیے میں جس طرح کہا 13 ماہ میں 87 کروڑ روپے کے یا 86 کروڑ روپے کے ایڈ بہت بڑی رقم ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے ٹھیک طریقے سے فعال طریقے سے چلنے کے لیے. ٹھیک. مگر اس کی سول ڈیپینڈنس اگر صرف گورنمنٹ کے ایڈ کے اوپر ہو اور بطور ادارہ اس کے پاس دوسرے مینز نہ ہوں اپنے بزنس کو چلانے کے لیے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہاں بالکل گورنمنٹ کا بھی ایک مثبت رویہ ہونا چاہیے میڈیا ہاؤسز کی طرف، اور میڈیا ہاؤسز کو بالکل ان کو بھی بزنس دینا چاہیے. بٹ اگر صرف آپ اس کو اپنا سول بریڈ اینڈ بٹر بنا لیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے جرنلسٹک نارمس کے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اچھا آپ سب لوگوں نے کچھ عرصے پہلے بڑا مشکل وقت دیکھا. آپ نے خود بات کی کہ آدھی سے زیادہ پارٹی تو جیل میں تھی اور بڑا مشکل وقت کاٹا، ہم سب نے وہ وٹنس کیا. اب ٹیبلز ہیو ٹرنڈ، اب عمران خان اور ان کی پارٹی جیل میں. آپ حکومت میں ہیں، آپ نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے. عمران خان سے فیملی کو ملنے کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے ملاقات یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خواہش کروں تو ان کی ملاقات ہو جائے، میں خواہش نہ کروں تو نہ ہو. ملاقات خواہشات کی پابند نہیں ہے. ملاقات ہو رہی تھی، روٹین میں ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. جیل مینول، جیل رولز کی خلاف ورزی پر ملاقات بند ہوتی ہے. عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ علیمہ خان صاحبہ اور باقی وائلیشن کر چکے تھے، اور یہ سمجھا گیا قانون کے مطابق کہ انہوں نے کیونکہ جیل مینول کی اور جیل رولز کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے ان کی ملاقات اب بند ہے. عظمیٰ خان صاحبہ نے نہیں کی، ان کی ملاقات کرا دی جائے. انہوں نے بھی نکل کے وائلیشن کی. دیکھیے جیل رولز اور جیل مینول میں یہ بات کلیئر ہے کہ جو ملاقات ہونی ہے وہ قیدی کے حال احوال کے حوالے سے اور لیگل معاملات کے حوالے سے ہونی ہے. اگر اس کو سیاسی ڈیرا اور ایک پنچایت کی جگہ بنا دیا جائے کہ جہاں سے اینٹی اسٹیٹ بیانیاں فلو کرے اور وہاں سے ملک کو ڈسرپٹ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے جائیں، تو یہ تو کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور جیل ملاقات میں سپرنٹینڈنٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے. عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات میں بھی سیاسی بات چیت ہوئی، باہر آ کے بھی انہوں نے سیاسی بات چیت کی. مگر ایک بات ہے کہ پوری دنیا میں بیانیہ بنایا جا رہا تھا جی وہ جی مر گئے جی، ڈیتھ سیل جی، لائٹ بند جی، بہت مشکل حالات. انہوں نے کہا حشاش بشاش ہیں، اچھی صحت میں، ہاں غصہ ہے، ہی از اینگری اینڈ فرسٹریٹڈ. اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک قیدی جو صبح چیا سیڈز اور اوٹ میل کھاتا ہو، ایک غریب آدمی کے 4 دن کا ناشتہ ہے جو وہ ایک ٹائم پہ صبح نوش فرماتے ہیں، ایکسرسائز مشین ہو، بائیسیکل ہو، ٹریڈ مل ہو، واکنگ گیلری ہو، پینٹری ہو، کچن ہو، 6-7 سیل پہ مبنی ان کے پاس پورا ایک سیٹ اپ ہو، اور یہ کہا جائے کہ وہ ڈیتھ سیل کے اندر ہے. دیکھیے لیکن وہ سابق وزیر اعظم بھی ہے نا، تھوڑا سا تو اس کا خیال میرا خیال ہے سابق وزراء اعظم جب بھی کسی کیس میں وہ قید رہے ہیں اتنی سہولیات ان کو میسر نہیں رہی جتنی اس ایک سابق وزیر اعظم کو میسر ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہی از دا موسٹ پریولیجڈ پرزنر. بٹ پرزنر کس چیز کا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈز کی میگا کرپشن کیس کا. باقی تو سیاسی کیسز ہوتے تھے نا لوگوں کے خلاف، وہ عدالت میں اس کا نکلتا کچھ نہیں تھا. مگر یہ واحد پارٹی کہ جب ان سے پوچھا گیا 190 کا جب ورڈکٹ آیا تو میں پریس کانفرنس کی اور میں نے لیگل پوائنٹس دیے کہ آپ نے شیم ٹرسٹ بنایا القادر کا، بند لفافہ کیبنٹ میں لے کے گئے. لیگل پوائنٹس پہ ہم نے بات چیت کی. انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے اس لیے ہمیں 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ملی. اتنی سی بات ہو یہ مذہب کا کارڈ نکال لیتے ہیں اور مذہب کو استعمال کرتے ہیں. وہ جو تھا نا اسلامی ٹچ نے، خان صاحب اسلامی ٹچ، اٹ از پارٹ آف دیئر کلچر آف دا پارٹی کہ جہاں پہ کوئی بات سمجھ نہ آئے وہاں پہ اسلامی ٹچ اور آپ مذہب کا کارڈ نکالیں. اب دیکھ رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کہیں کہ جی القادر میں یہ تھا، یا ہم نے اس وجہ سے بنایا، یا بند لفافہ اس وجہ سے آیا، 5 کیرٹ کی انگوٹھی اس وجہ سے مانگی، آپ اس کی لیگل بات کریں. وہ کہتے ہیں جی ریاست مدینہ. ٹھیک ہے. اچھا عمران خان کے صاحبزادے سنا ہے کہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ پاکستان آتے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا، ملاقات کروائی جائے گی، پروٹوکول دیا جائے گا، ڈرایا جائے گا، کیا رویہ ہوگا حکومت پاکستان کا؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک لیڈر جو دوسروں کو بچوں کو کہتا ہے کہ آگے چلو ایجیٹیشن کرو، پتھر مارو، آگ لگا دو، توڑ دو، مار دو، اور 9 مئی میں اس نے حاشر جیسے اپنے ورکروں کو آگے بھیجا اور پھر پوچھا ہی نہیں مڑ کے. اس لیڈر کے بچوں کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے.
وہ پاکستانی پاسپورٹ کو یا نائکاب کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ رکھیں. کیا گولڈ سمتھس کا اتنا انفلوئنس ہے اور اثر رسوخ ہے کہ انہوں نے اپنے نواسوں کو پاکستانی پاسپورٹ نہیں رکھنے دیا؟ اور آپ کہیں جی میں محب وطن، میرا تو ہر چیز جو ہے ملک کے لیے ہے. دوسرے کے بچوں کو کہیں آزادی یا موت، یعنی دوسرے کے بچوں کو کیا کہہ رہا ہے، یا آزادی حاصل کرو یا مر جاؤ، اور اپنے بچوں کے پاس سب پاسپورٹ نہیں ہے. یہ obviously زیک گولڈ سمتھ کے بھانجے بھی ہیں رشتے میں، تو ایک ان کا بھی اثر رسوخ ہوگا. بٹ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے پاکستانی شہری نہ بنائیں. باقی لیڈروں کے بچے باہر رہتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ باہر رہتے ہیں. آپ کے پاس درخواست آئی ان کی پاسپورٹ کی یا نائکاب کی؟ ابھی تک آفیشیلی نائکاب حاصل کرنے کی یا پاسپورٹ لینے کی کوئی درخواست نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جنرل فیض حمید کا فیصلہ آیا، ابھی ادارے نے اپنے اندر بڑا کڑا احتساب کر دیا، لیکن جن معاملات سے وہ منسلک تھے اس میں وہ فرد واحد نہیں تھے. جیسے 9 مئی کے حوالے سے بہت سی بات ہوتی ہے، اور بھی کردار تھے جو 2016 سے شروع ہوئے جنہوں نے ایک پورے نظام کو تہو بالا کیا. آپ کے خیال میں احتساب کا دائرہ جوڈیشری تک، عمران خان تک، بیوروکریسی تک، کچھ زمانے کی نیب تک پھیلنا چاہیے یا بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے؟ دیکھیے 15 ماہ کا ایک لیگل پروسیس ہے، ایک ٹرائل ہے جس میں کراس ایگزامینیشن، وٹنسز، ڈاکیومنٹیشن، شواہد، ثبوت، گواہ، ہر چیز ہوئی، اور اس کے بعد ایک فیصلہ آیا. اس فیصلے کے تحت ایک پریس ریلیز جاری کی ISPR نے. 2 پریس ریلیزز ہیں. ایک پریس ریلیز میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا دسمبر 2024 کی، جس میں 9 مئی کا ذکر تھا اور کہا گیا تھا کہ تحقیقات ہو رہی ہیں. اس کے اینڈ پہ ایک سینٹنس ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مزید تحقیقات کچھ چیزوں کی ہو رہی ہیں. میرے حساب سے جو 9 مئی ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ رول نظر آتا ہے جنرل فیض حمید کا اور عمران خان کا گٹھ جوڑ. اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد، حالانکہ ان پہ ممانعت تھی کہ وہ کوئی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، وہ بطور ایڈوائزر جو ہے وہ PTI میں ایک باقاعدہ ایڈوائزر کے رول میں وہ رہے. تو دیکھیے یہ تو بالکل کلیئر ہے، اور اس پیسیج میں لکھا گیا مزید تحقیقات ہوں گی، پولیٹیکل رول اور ان چیزوں کی. یہ تو فیض حمید کی تحقیقات ہے نا، میں اور کرداروں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جس طرح ثاقب نثار کا نام آئے گا، جس طرح دیکھیں یہ کیونکہ یہ لیگل معاملہ ہے، اب جو فردر تحقیقات ہوتی ہیں ان فردر تحقیقات کے اندر کیا چیز نکلتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے. جس طرح میں نے کہا 15 ماہ کا ٹرائل، گواہ، ہر چیز، ثبوت. اب جو کہا گیا ہے کہ فردر تحقیقات ہوں گی، لیٹ سی کہ اس فردر تحقیقات میں کیا چیز سامنے آتی ہے. مگر ایک چیز اسٹیبلش ہوگی اس ملک کے اندر کہ جن ایلیٹس پہ سمجھا جاتا تھا کہ ہاتھ کبھی نہیں ڈالا جائے گا. آپ نے جسٹس جہانگیری کا کیس دیکھا، آپ نے جنرل فیض حمید کا کیس دیکھا، آج 9 مئی کے باقی فیصلے آئے. تو دیکھیے اب جو ملک کے اندر انصاف کا نظام ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مبرہ ہیں، کیونکہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ احتساب کے عمل کے اندر آئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ ان کو پروسیکیوٹ کیا گیا. یہ بالکل آپ کی درست بات ہے. فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہوا اور جسٹس جہانگیری کا بھی ہوا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اسی راہ میں بہتے بہتے کیا جنرل باجوہ کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے؟ یہ صرف قانونی سوال نہیں ہے، یہ ایک سیاسی سوال بھی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوکس ہے وہ فیض نیازی گٹھ جوڑ کے اوپر ہے، جس کے ناقابل تردید ثبوت آئے، جس کا ایک ٹرائل ہوا. فی الحال تو یہی فوکس ہے. آپ کے خیال میں یہ فیض حمید جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے تھے، ان کا جنرل باجوہ کو علم نہیں تھا؟ دیکھیں یہ لیگل معاملہ ہے نا، جیسے میں نے کہا ایک ٹرائل چلا ہے اور ٹرائل کے نتیجے میں ایک کنوکشن ہوئی ہے اور مزید تحقیقات ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فوکس ہے اور جو سینٹر آف ایکٹیویٹی نظر آیا وہ فیض حمید اور عمران خان کا ایک نیکسس نظر آیا. اچھا، اس کے علاوہ باقی کیریکٹر دیکھیے وہ میں نے کہا نا وہ لیگل تحقیقات کو ہوں گی، اس میں دیکھتے ہیں. بٹ میرے خیال میں جو مین مرکزی کردار تھے وہ یہ 2 تھے. اچھا، ایک اور خبر کی تصحیح کرتے دیجیے. بہت زیادہ یہ بات ہونے شروع ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو بہت ایسے یوٹیوب پہ اس پہ ہو رہے ہیں ویلاگز کہ شاید جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بھی نہیں پتہ کہ پاکستان کی فوج فلسطین جا رہی ہے اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے جا رہی ہے. اس طرح کا کوئی پلان، کوئی پیش رفت، کوئی بات چیت، کوئی امریکہ میں ملاقاتیں، میٹنگ، کچھ اس حوالے سے گائیڈ کیجیے. دیکھیں پاکستان نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے غزہ میں امن قائم کرنے پہ، اور پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جب عرب اسلامک کنٹریز کی میٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہوئی یونائٹڈ نیشنز کی سائیڈ لائن پہ. اس کے بعد شرم الشیخ میں آپ نے دیکھا کہ آؤٹ آف آل دی ورلڈ لیڈرز پاکستانی پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ وہ آ کے بات کریں.
میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے ود ریگارڈ ٹو مینٹیننگ پیس ان غزہ، اور وہاں پہ پیس بلڈنگ کے اندر، پیس میکنگ کے اندر، وہ پیس ڈیل کے اندر، اور پاکستان نے فلسطینیوں کے حقوق کی ہر سطح پہ بات کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جہاں گئے، اسحاق ڈار صاحب گئے، فیلڈ مارشل گئے، تو فلسطینیوں کے حقوق، فلسطینیوں کے حق میں ہر فورم پہ آواز اٹھائی، اور بڑی توانا اور بڑی مؤثر آواز تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، جو بھی اس حوالے سے کوئی عرب اسلامک کنٹریز کوئی اپنا موقف رکھیں گی، اس پہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوگی. ابھی قبل از وقت ہوگا کہنا، مگر اگر عرب اسلامک ممالک اس پہ کوئی ویو فارم کرتے ہیں تو اس پہ آبویسلی ایک ڈسکشن کے تحت وہ اپنا ویو فارم کریں گے. تو لیٹ سی ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ. ابھی تھوڑا قبل از وقت ہے اس پہ کامنٹ کرنا. ٹھیک. اچھا، نظریاتی طور پر جب بیانیے کی بات ہوتی ہے، آپ نے ہمیشہ اور آپ کی حکومت نے یہ بات کی کہ ہماری جو کارکردگی ہے، جو خدمت ہے، وہی ہمارا بیانیہ ہے. اس کے اوپر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ووٹ نہیں ملتے. مثلا عثمان بزدار صاحب کی اتنے برس حکومت رہی، کوئی کارکردگی نہیں تھی، یہ سارے مانتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیانیہ بنانا پڑے گا. کیا آپ کے خیال میں بنا سکیں آپ کوئی بیانیہ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے بات کی اکانومی کی ریوائول کی، جس طرح میں نے بات کی فورن انگیجمنٹ کی، ڈپلومسی کی، کامیابی کی، جنگ میں جیت کی، یہ ساری چیزیں ایک طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ ملک مثبت ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور دیکھیے، فرق تو پڑا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑا، مگر پی ٹی آئی نے جو بیانیہ بنایا اس کی ایک شیلف لائف ہے. آپ نے بیانیہ بنایا اور آئی ایم ایف کو خط لکھا، آپ نے بیانیہ بنایا اور گالم گلوچ کی، آپ نے بیانیہ بنایا اور 9 مئی کے فزیکلی آپ نے حملے کر دیے فوج پہ، شہداء پہ، دفاعی تنصیبات پہ. پی ٹی آئی بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، ڈیڈ اینڈ ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ حملے کر لیے، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیا، گالم گلوچ کر کے دیکھ لی، واٹ نیکسٹ؟ آپ کیا کر لیں گے؟ کیا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جس نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہو اور اس کرپشن کے کیس میں اندر ہو، جس کی 12 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور پی کے ایل آئی جیسا ایک ہسپتال آج تک نہیں بن سکا. وہ کیا بنتا؟ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ٹھیک نہیں ہو سکا. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز نہیں دے سکے. آپ ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں کام نہیں کر سکے. آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ باتیں کرنے سے اور پوسٹیں کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بات کارکردگی پہ آ چکی ہے. ورنہ سہیل افریدی کبھی بھی سنجیدہ طرز عمل اختیار نہ کرتے جو پچھلے 2 ہفتے سے انہوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک. وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، آئی جی کو بلا رہے ہیں، پولیس کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیے، لوگ ڈلیوری مانگتے ہیں، اور اگر یہی رہا کہ آپ صرف بیانیے پہ رہے اور ڈلیوری نہ کی، تو ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے. اور نظر آ رہا ہے وہ، کیونکہ دیکھیں کے پی کے لوگ کتنی دیر برداشت کریں گے کہ ایک ایسی حکومت جو ڈلیوری میں بلیو ہی نہیں کرتی، جس نے آج تک نہ سی ٹی ڈی بنائی، نہ انہوں نے فورینزک لیب بنایا، نہ سیف سٹی بنایا، اور لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب ہیں. واحد صوبہ ہے جدھر نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پہ این سی پی کی پلیٹ لگی ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں انلیگلی. آئل سمگلنگ، ڈرگ سمگلنگ، آپ باقی دیکھ لیں جو ٹمبر کا ہے، ٹوبیکو کا معاملہ ہے. یعنی خیبر پختونخوا کے عوام بڑے غیور عوام ہیں، بڑے محب وطن پاکستانی ہیں، مگر ان کی حکومت کا ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے اور جو سامنے نظر آتا ہے. تو دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب بہت اویئر ہو گئے ہیں. اگر عمران خان صاحب نے کچھ کرنا ہوتا ہے اس ملک میں، تو وہ 4 سال کے اندر ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ نہ لے آتے، اور ہر ملک کو کہنا تمہاری ثقافت مجھے تمہارے سے بہتر پتہ ہے، تمہاری تاریخ تمہارے سے بہتر پتہ ہے، تمہارے اقدار تمہارے سے بہتر پتہ ہے. مطلب ایک ایسا ٹائم تھا کہ دنیا کا ہر ملک آپ سے ناراض تھا، مشرق بھی ناراض، مغرب بھی ناراض، اور ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہم بہت بڑے لیڈر ہیں. اور دیکھیں، میں کیا کہوں کہ ایک ایسا دور کہ جب آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، اکنامکلی بالکل تباہ کر دیا کہ جی ڈالر کا ریٹ مجھے بیوی بتاتی ہے یا ٹی وی سے پتہ لگتا ہے، اور یہ بھی شنید ہے، رومرز ہیں کہ ایک ملک نے
ان کو جہاز دیا تھا ٹریول کے لیے اور وہ واپس بلا کے نیچے اتار دیا جہاز سے. مطلب اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ ایک صوبہ ہے جہاں بغیر رجسٹریشن کی گاڑیاں چلتی ہیں ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں شاہراہ جمہوریت پہ ایک واقعہ ہوا ہے. ایک جج صاحب کے بیٹے نے 2 بچیوں کو اسکوٹی پہ کچل دیا. V8 گاڑی تھی, نمبر جعلی تھا, ایک بھی CCTV فوٹیج نہیں آئی, کچھ پتہ نہیں چلا. 5 دن میں کیس کا فیصلہ ہو گیا. حکومت پاکستان اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں پچھلے واقعے پہ جس پہ فوڈ پینڈا کے 2 رائڈر جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. وہ بھی جج صاحب کی ایک صاحبزادی تھیں جو گاڑی چلا رہی تھی اس وقت, اور شاید آتھرائزیشن نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. یہ 2 واقعات ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں کرمنل لاء کا ایک اصول ہے کہ جب جو ورثہ ہیں وہ معاف کر دیں اور وہ کیس واپس لے لیں تو کیس آگے نہیں بڑھتا. اور مجھے ابھی بڑی اگلا میں ذکر کروں گا, مجھے بڑی کالز آ جائیں گی میرے 1-2 جاننے والوں کی. شاہ رخ جتوئی کا کیس تھا, شاہ زیب والا. سپریم کورٹ سے ان کو انصاف ملا. کس کو؟ قاتل کو. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ضرورت پیش آئی کہ ریفارمز کیے جائیں اور جوڈیشری کے حوالے سے چیزوں کو مزید بہتر کیا جائے. شاہ رخ جتوئی کو سپریم کورٹ نے بری کیا ہے شاہ زیب کے مرڈر میں. اور اس کا قصور کیا تھا شاہ زیب کا؟ وہ مڈل کلاس کا لڑکا تھا. شاہ رخ جتوئی ایک وڈیرے کا بیٹا تھا اور وربل سپیٹ کے اوپر اس کو قتل کر دیا گیا. اور اسی طرح یہ جو 2 واقعات کوٹ ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. میں صرف سوال یہ ہے کہ سر سیف سٹی اسلام آباد ہے, سب سے سیف سٹی ہے, آپ اس کی حفاظت کے نعرے لگاتے ہیں. CCTV فوٹیج کیوں نہیں آئی؟ جو مقدمے میں ہوا وہ تو 5 دن بعد ہوا نا. CCTV فوٹیج کا بھی پتہ کر لیتے ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی پتہ کریں گے؟ نہیں, CCTV فوٹیج کا کوئی نہ کوئی سراغ تو ہوگا نا, چیک کر لیتے ہیں. مگر کیس رجسٹر ہوا اور قانونی تقاضے پورے کیے گئے, مگر مقتولین کے ورثاء نے جو ہے وہ ملزم کو معاف کر دیا. وہ بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تھوڑی سختی اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ یہ انصاف کے تقاضے اس طرح پورے نہیں ہوتے کہ آپ اگر جو ہے وہ بلڈ منی دے دیں اور آپ جو ہے بیچ میں سے نکل جائیں. یہ تو وہ کسی کا بھی بیٹا کیوں نہ ہو. اور میں جس طرح کہا اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بٹ یہ اس ملک میں ٹیسٹ کیسز ہیں, شاہ رخ جتوئی سے لے کے وہ جو دوسرا میں نے آپ کو فوڈ پینڈا والے جو 2 رائڈر تھے اس کا ذکر کیا, اور ان جج صاحب کے کراچی میں کا بھی ذکر ایک کیا. لڑکی نے کیا. اچھا تھوڑا سا بتائیے ذرا, بین الاقوامی صورت افغانستان سے کسی زمانے میں ہم بڑی بات کرتے تھے کہ برادر اسلامی ملک, برادر اسلامی ملک. اب وہ برادر بھی نہیں رہے اور کوئی اتنے زیادہ اسلامی بھی نہیں رہے. کوئی اختلافی سچویشن ہو رہی تھی, مذاکرات کے 3 سیشن ہوئے, دوحہ میں 2, ترکیہ میں ہوئے, کوئی کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ابھی کچھ بہتر خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ملک جو سمجھے کہ پاکستان کو فار گرانٹیڈ لینا ہے, ان کا شہری اٹھے, کوئی بھی ترکمانستان جائے, چائنا جائے, ایران جائے, تاجکستان جائے, جہاں مرضی جائے, ویزا لے کے جائے بارڈرنگ کنٹریز میں. پاکستان آئے تو کہنے نہیں ہمیں ویزا نہیں چاہیے, یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم ادھر جا سکتے ہیں بغیر ویزے کے. اور پاکستان نے 40 لاکھ افغان ریفیوجیز کو 4 دہائیاں ان کی خدمت کی اپنے خرچے پہ, ان کو پناہ بھی دی, ان کا خیال بھی رکھا. مگر اگر وہی نکل کے پاکستانی شہریوں کو مارنا شروع کر دیں تو کہاں کا برادر ملک ہے اور کہاں کا اسلامی ملک ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اپنی سوچ ہے اسلام کے بارے میں وہی صحیح سوچ ہے, اور ان کی سرزمین آئے دن پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال ہو. جو تشکیلیں پکڑی جائیں پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی, اس میں کوئی نہ کوئی افغانی شامل ہو. اسلام آباد کچہری کے بعد دھماکہ ہو تو اس کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہو, ہینڈر افغانی ہو, ٹریننگ افغانستان میں ہوئی ہو. دیکھیں یہ چل نہیں سکتا. پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور پاکستان الحمدللہ ایک ملٹریلی بڑی اسٹرانگ اسٹیٹ ہے. اور جب انہوں نے حملہ کیا تھا ویسٹرن بارڈر سے تو یہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے, پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے اور دوڑ لگا دی, نظر ہی نہیں آئے اس کے بعد. تو دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کنونشنل وارفیئر میں پاکستان ان کو بری طرح ہمیشہ شکست دیتا ہے اور یہ گریلا وارفیئر کر کے پاکستان کو سبڈو کر لیں گے, ان کی سوچ ہے کہ پاکستان اس کو بڑا سیریسلی لے رہا ہے. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ پکڑا گیا, آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی خبریں دیکھی ہوں گی.
تو افغانستان جتنے لوگ یہاں پہ بھیج رہا ہے بارڈر پار کر کے پکڑے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور افغانستان حکومت بہت پینگیں بڑھا رہی ہے بھارت کے ساتھ. آپ نے دیکھا بھی ان کے ایک وزیر وہاں پہ بھارت میں موجود تھے کل پرسوں. تو یہ وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان کی کون سی ان کے ساتھ کوئی ایسی اسٹریٹجک لیول پہ ٹائز ہیں کہ یہ ہر روز انڈیا چلے جاتے ہیں؟ میرا اشارہ اس طرف تھا کہ علماء اور مشائخہ 1000 سے زیادہ جی لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. اس اقدام کو ہم کتنا خوش آئند نہیں، سمجھتے میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے اور باقاعدہ ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے. اتنے جید علماء اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین قطعاً پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. اور اسی دن پاکستان کے اندر بھی علماء اور مشائخ کانفرنس تھی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دونوں موجود تھے، وہاں بھی یہی بات کی گئی. تو یہ بات تمام جو مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ ہیں وہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں کہ یہ ان اسلامک ہے. پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف پہلے ہی دیکھیں ایک فتویٰ آ چکا ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. اور وہ اکثر بات ہوتی ہے کہ دیکھیں پاکستان کا جو نظریہ ہے، کلمے کے نام پہ ایک ملک مارز وجود میں آیا تو آپ اس ملک کے خلاف جہاد کریں گے. دیر از نو جہاد اگینسٹ پاکستان، دیر کین بی نو جہاد اگینسٹ پاکستان. تو یہ جو مضموم کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف، یہ ناکام تو ہوں گے. مگر اس پہ علماء دین کا کنسنسس ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور اب UN کی اسپیشل رپورٹ بھی اس پہ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کے موقف کی، پاکستان کے بیانے کی ایک بھرپور تائید ہے. ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے بنگلہ دیش کے اندر. عثمان ہادی جو انقلاب لانے والے طلبہ تھے ان میں سے ایک تھے اور ان کو قتل کیا گیا. اس کا الزام راہ کو دیا گیا اور وہ جو 2 قاتل تھے وہ فرار بھی بھارت کی جانب ہو گئے. اور اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی جو رہائش گاہ تھی اس کو جلا دیا گیا اور بھارتی جو کمیشن تھا، ہائی کمیشن یا کچھ، اس کے اوپر کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. کیا آپ کے خیال میں بنگلہ دیش کو 50 سال کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بڑا نیچرل ریولوشن آیا اور اسٹوڈنٹس نے باہر نکل کے جس دن شیخ مجیب کا اسٹیچو گرایا اور کنٹرول خود سنبھالا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیشی عوام جو ہیں ان کی امنگوں کی نمائندگی شیخ حسینہ اور ان کے والد کی آئیڈیالوجی نہیں کر رہی تھی اور پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. پاکستان کے جو قومی دن ہیں وہ منائے جاتے ہیں، قائد اعظم کے حوالے سے سیمینارز وہاں پہ منعقد ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیشی جو ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا مثبت رویہ اختیار کیا ہے. تو دیکھیے بنگلہ دیش میں پاکستانی فنکاروں کو ویلکم کیا جا رہا ہے، پاکستانی وفود کو ویلکم کیا جا رہا ہے، جرنلسٹ کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے ایک مثبت سوچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بھی اور بنگلہ دیش نے ماضی کی تلخیاں بھلائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، کیونکہ جو ڈیوائیڈ کرنے والے فیکٹرز تھے اور پاکستان سے دور کرنے والے فیکٹرز تھے وہ مائنس ہوئے ہیں. جو نفرت کے بیج بو رہے تھے، جو بھارت کی نظریے کے تحت اور بھارت کی ایک ریجن میں ایک تھانے دار بننے کی جو سوچ ہے اس کے تحت بنگلہ دیشی عوام کو ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ایک آئیڈیل سچویشن الحمدللہ پیدا ہوئی ہے اور پاکستان اپنے تعلقات ڈھاکہ کے ساتھ مزید بڑھائے گا اور ہم آہنگی کو، بھائی چارے کو مزید فروغ دے گا. سیکنڈ لاسٹ کوسچن سر. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان کی مقبولیت میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار تھا. آپ نے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیٹ سپیچ پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فیک نیوز، ان کو تو پکڑنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی کام کیا ہے حکومت کا کہ بل جس طرح عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے قائم رکھا ہوا ہے، تو آپ کو قائم کرنے کے میں لیے سمجھتا ہوں کہ میں جس دن وزیر بنا سب سے پہلا ڈیسیجن میں نے یہ لیا کہ ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا. وہ مارز وجود میں آ چکا، بلکہ پاک بھارت جنگ میں جو آپ جتنی ویڈیوز دیکھتے تھے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر کی تھی جو ہم نے اسٹیبلش کیا، اور یہ ایسٹ ہے، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ایک ایسٹ ہے. رولز میں ہم نے چینجنگ کی اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ باقاعدہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ جو اسٹیبلش کیا، اس کے تحت ڈیجیٹل میڈیا کے لیے باقاعدہ ایک نئی ہم ویژن اور ایک پالیسی لے کے آئے ہیں اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ. اور ہمارا اب سوشل میڈیا پہ بہت فوکس ہے کانٹینٹ کریشن سے لے کے ڈسیمنیشن سے لے کے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سوچ یہ تھی کہ فوکس ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہونا چاہیے
اور اس میں کافی حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں مزید بہتر ہوں گی ہر گزرتے دن کے ساتھ. اور اسٹریٹ کام ٹول کے طور پہ ایک پاکستان ٹی وی کا ہم پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں، وہ بھی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. تنخواہیں نہیں آ رہی تھیں کچھ وہ پاکستان بیچ کی. میں کچھ مشکل تھی، یہ کوئی تقریباً آج سے 6-7 ماہ پہلے، اور اس کی وجوہات موجود ہیں. میں نے تو یہ، مجھے تو ابھی دیکھیں نا، یہ حکومت کو ابھی 1.25 سال ہوئے ہیں. ہمیں مجھے جب یہ چارج ملا تو لائبلٹیز تو پائل اپ ہوئی ہوئی ہیں پچھلے 20-25 سال سے. میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے آ کے وہ لائبلٹیز پے آف کرنا شروع کر دی، کیونکہ دیکھیے اگر اربوں روپے کی لائبلٹیز ہیں اور وہ پائل اپ ہوتی رہے تو ایک دن آئے گا کہ ادارہ جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. انفارچونیٹلی سیاسی بھرتیوں نے اداروں کو تباہ کیا ہے، اسپیشلی جو پی ٹی وی کا ادارہ ہے جس میں ہزاروں ملازمین ہیں. ایک ٹی وی چینل چلتا ہے، بہت بھی امپلائیز ہوں، 400-500 امپلائیز کے اوپر. اب ایک ادارہ جب 12 سے 15 ہزار امپلائیز کے ساتھ چلے گا تو مجھے آپ بتائیے نا کہ تنخواہ کیسے دیں گے. اور MBBS کی پالیسی ہے، میاں بیوی بچے سمیت. میاں آتا ہے، بیوی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، 3 بچے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آتے ہیں بایو میٹرک لگاتے ہیں، دفتر کے اندر چلے جاتے ہیں. میں کسی کو نیم اینڈ شیم نہیں کرنا چاہتا، کسی کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا، بٹ پوری کی پوری فیملیز بھرتی ہوئی ہوئی ہیں. تو دیکھیے پی ٹی وی میں بڑے آنیسٹ آفیسرز لے کے آیا ہوں، اور بڑی اب چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک. ایک مافیا ہے جو پی ٹی وی کے اندر بیٹھتا ہے، جو کئی سال سے پی ٹی وی کو کھا رہا ہے، اندر سے نوچ رہا ہے. اس میں کچھ بڑے نامور صحافی بھی ہیں ملک کے جو اسلام آباد میں آپریٹ کرتے ہیں. تو میں میرٹ پہ، ہر کام میرٹ پہ ہے. میں جب بھی کوئی ٹرانسفارمیشن کرتا ہوں تو مجھے آوازیں آتی ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں، بٹ میں الزام لگانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے کرنے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں مڈل کلاس کا ایک سیاستدان ہوں. یا آپ نہیں رہیں گے یا میں نہیں رہوں گا. میں تو سرمایہ دار ہوں نہیں، میں بزنس مین ہوں نہیں، میرے کوئی لمبے چوڑے ایسٹس تو ہیں نہیں کہیں بھی. تو میں یا ادارے کو ٹھیک کروں گا اور ادارے کے ساتھ آپ کی بھی طبیعت درست کروں گا. یہ میں بڑا کلیئر پیغام دینا چاہتا ہوں. اور ابھی ہم نے نئے اسٹرکچر بنائے رینوویشن کی، اس پہ بھی کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے. ٹھیک. اینڈ میں کسی فورم پہ بھی 100% اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، اس کی آڈٹ کے حوالے سے، ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ کسی بھی فورم پہ جا کے بیان کرنے کو تیار ہوں. جو لوگ اب پی ٹی وی پہ سوالات اٹھاتے ہیں ان کو وہ پی ٹی وی قابل قبول تھا جس میں پرچی پہ سفارشی اینکرز خواتین و حضرات کو بھرتی کیا جاتا تھا اور ان کو اسکرین دی جاتی تھی جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی. ان کو وہ پی ٹی وی قابل قبول تھا کہ جب 1% ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جاتے تھے، اور ہر حوالے سے بھرتیوں پہ ایک کوئی چیک ہی نہیں تھا کہ آپ 900 لوگ بھرتی کر لیں، 1000 لوگ بھرتی کر لیں، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. جس دن سے میں نے پرائیویٹ میڈیا کی اسکرین والے لوگوں کو لا کے بٹھایا ہے، جس دن سے میں نے اسپیس دی ہے کہ آپ گورنمنٹ کا بھی گیسٹ بٹھائیں، اپوزیشن کا بھی بٹھائیں، کھلی بحث کریں، ون وے تو نہیں ٹریفک ہوتی. جس دن سے میں نے رینوویشن شروع کی ہے، ریفارم شروع کیے ہیں، اس دن سے بہت سارے لوگوں کو مروڑ اٹھ رہے ہیں. مگر مجھے وہ مروڑ اٹھنے کا اس لیے لطف آ رہا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات اسی پہ ہوتی ہے جس پہ جو کام کرتا ہے. جو کام نہیں کرتا ہوتا اس پہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. مگر ان شاء اللہ تعالیٰ میرا یہ تہیہ ہے کہ جس طرح میں نے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، جس طرح پاکستان ٹی وی بنایا ہے، ابھی میں نے ایک ملٹی پرپز نئی ایک سیٹ اپ تیار کیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے، میں آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا بھی. اٹ از این آڈیٹوریم کم لیکچر ہال کم ٹریننگ ہال کم سنیما، اینڈ اٹ از دا بیسٹ ان پاکستان. تو یہ جب میں آیا تھا شاید اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہے میں وزیر اطلاعات ہوں، تو جب چھوڑ کے جاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ تو اگلے آنے والے کو یہ ضرور سکون ہوگا کہ یہ ویلیو ایڈیشن کی گئی ہے، نئے ادارے بنائے گئے ہیں، نئے رولز بنائے گئے ہیں، اور کافی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے. آخری سوال مختصر سا جواب دے دیں. 2029 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں یا 28 میں جب بھی الیکشن ہوں گے، کیا مریم نواز وزیر اعظم کی امیدوار ہوں گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شریف فیملی ہے اس کی ایک بڑی منفرد ایک کوالٹی یہ ہے کہ آپس میں افہام و تفہیم اور آپس میں پیار محبت اور بھائی چارہ اور ایک یونٹی ہے. خاندان کٹھا ہے، اس لیے پالیٹکس میں ان کی کامیاب ہے. میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بڑے سوال اٹھائے جاتے تھے ماضی کے اندر، بٹ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ وفادار بھائی مجھے نہیں مل سکتا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف جب اپوزیشن میں ہم گئے مشرف دور میں بھی اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ آفرز ہوئیں، شہباز شریف نے جیل بھی اپنے بھائی کے ساتھ کاٹی، جلا وطنی بھی اپنے بھائی کے ساتھ کاٹی، اور اپنے بھائی کی وفاداری میں تابع داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. خاندان کے اندر روایات موجود ہیں، خاندان کے اندر ہم آہنگی موجود ہے.
میاں نواز شریف لیڈر ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے، ریفارمز ہیں، پازیٹیوٹی ہے، ملک آگے بڑھ رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہے، تو وہ آپس میں بڑے کمفرٹیبل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمفرٹ جو ہے وہ ہر سطح پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے جو اللہ کو منظور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، بٹ خاندان میں جو بڑے چھوٹوں کا آپس میں ادب احترام اور جو پوزیشنز ابھی چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سسٹینیبل ہیں. آگے جا کے کیا صورتحال بنتی ہے وہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف آپس میں مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں دونوں بھائی آپس میں مشاورت نہ کریں یا دونوں بھائیوں کی رضامندی شامل نہ ہو. تو جو بھی ملک کے لیے بہتر ہے دونوں بھائیوں کی یہ آپس کی ہم آہنگی ہے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، یہ تو چلے دونوں بھائی بڑے اتفاق سے آپس میں ہم آہنگی سے کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں اور مل جل کے فیصلے کرتے ہیں، اور اچھا کمبینیشن جس طرح میں نے کہا بنا ہوا ہے، اوپر وزیر اعظم شہباز شریف، نیچے وزیر اعلیٰ مریم نواز. ہمارے سامنے اگزامپل ہے چودھری خاندان، دہائیوں سے کٹھے رہے، جس دن وہ دراڑ آئی اس دن خاندان بھی ٹوٹا، اس دن پارٹی بھی ٹوٹی، اس دن سیاست کو بھی نقصان ہوا، اور آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. شریف فیملی میں ماشاءاللہ ایک بہت اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور یہ اتفاق کی برکت ہے کہ مل جل کے چل. طاہر صاحب، ہمارے لیے بہت عزت کی بات تھی آپ ہمارے دفتر تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.